عباس صاحب آپ کی بھی تو جماعت ہے نا جی, آپ لوگ کسی کینڈیڈیٹ کی طرف جائیں گے؟ نہیں, ہم کیوں جائیں گے کینڈیڈیٹ کیا آپ لوگوں کی ہماری طرف سے الیکٹ ہی نہیں ہوا؟ ہاں نہیں ہوا, لیکن منہ سے ان کی طرف جائیں گے؟ آزاد ہو گئے نا. تو میرا نہیں خیال وہ آزاد ہیں. جب انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا رہے ہیں, ہم شامل ہو گئے ایک جماعت میں, تو بات ختم ہو گئی. سو عوام پاکستان پارٹی کسی طریقے سے ان آزاد امیدواروں کی آزادی سلب نہیں کرے گی؟ نہیں, بالکل نہیں. آزاد میری نظر میں وہ نہیں ہے. آپ الیکٹ آزاد ہوئے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو جماعت نہ سمبل دیا گیا, نہ آپ کو ٹکٹ ایکسپٹ کیا گیا. پھر آپ نے ایک پارلیمنٹری پارٹی جوائن کر لی, آپ ایک پارٹی کے ممبر بن گئے, یہ آپ کا حق ہے, آپ جوائن کریں. آپ نے جوائن کر لیا, اب آپ آزاد تو نہیں ہو سکتے نا اس بنیاد پر کہ آپ نے اس پارلیمنٹری پارٹی کو جو اس کا حق بنتا تھا ریزرو سیٹوں کا وہ نہیں دیا. آپ نے کہا کہ نہیں, ان کے لیے تو لسٹ ہی نہیں تھی. بھئی جب وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, جس کو آپ مان رہے ہیں, انہوں نے پھر ایک جماعت بنا لی ہے, تو اب اس جماعت کا حق بچ جاتا ہے وہ سیٹیں. میک سینس. اچھا یہ بتائیے گا اس کے ریپرکشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ ریپرکشن سے کچھ نہیں ہوں گے. دیکھیں, ہمارے یہاں جمہوریت ختم ہو چکی ہے, پارلیمانی قدریں ختم. پہلے سے ہی نہیں تھی جی, پارلیمانی قدریں تو پارلیمنٹیرینز نے ختم کی نا بس. جی کئی دہائیوں سے نہیں, پارلیمنٹیرینز نے نہیں کی. ایک کے بعد ایک کوئی لائن میں لگا ہوتا تھا. جب ملک کے اندر ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل معاملات آ جاتے ہیں تو پھر جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ اسی قسم کے معاملات, کورٹس بھی ڈیسیژن اس قسم کے دیتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں, راتوں رات ترامیم ہو جاتی ہیں, الٹے سیدھے قانون بن جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, پھر ہمیں اس کو 10-15 سال لگیں گے اس کو انڈو کرنے میں, تو ملک کا وقت ضائع ہوتا ہے. اس بات کو ہمیں انڈو کر کے. ویسے وہ پچھلی 3 ٹرمز جو گزرے ہیں باسی صاحب, ایک تو پیپلز پارٹی کی, اس کے بعد پی ایم ایل این کی, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی, انڈو کر کے بھی پاکستان نے کیا پایا؟ یا تو ہم کہیں نا ہماری جمہوریت ہے, بہت ترم خان کے سمے دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی. آپ نے کچھ پایا تھا, آپ کی کچھ ڈائریکشن آ رہی تھی. 18 کے الیکشن نے وہ سب ختم کر دیا. جو ڈائریکشن آپ حاصل کر رہے تھے, پہلے قصوروار آپ پی ٹی آئی کو ٹھہرا رہے ہیں, جو آئینی. جی, پہلے قصوروار آپ پی ٹی آئی کو ٹھہرا رہے ہیں کہ پہلا. میں جو 18 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, جب الیکشن متنازع ہو جائے, وہ اس حد تک ریگ ہو جائے, تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر جمہوریت ختم ہو گئی, پھر پارلیمانی قدریں بھی ختم ہو گئیں, پھر گالی گلوچ پارلیمان میں شروع ہو گیا, ایک دوسرے کو نفرت, ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا, وہ سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا مطلب یہ بات تو چلیے 2018 آر ٹی ایس, وی آل نو واٹ ہیپن, بٹ یہ بتائیے گا وہ جو اپوزیشن اکٹھی ہو رہی تھی, یکجا ہو رہی تھی, ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس تو نہ صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ پوائنٹس کے اوپر ضرور اکٹھی ہو رہی تھی, وہ کدھر گئی؟ وہ میڈیا بھی نہیں بنایا تھا گرینڈ الائنس. میں تو بھی کہا تھا کہ آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا گرینڈ الائنس نہیں ہے. بات صرف اتنی تھی کہ کوشش تھی کہ اپوزیشن اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام نہیں کر رہی. اس کے دعوے بہت سارے ہیں, لیکن کام گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کم از کم اپوزیشن تو اپنا رول ادا کرے, اور اپوزیشن اس پر اتفاق نہیں کر سکی. ہم نے کہا کم از کم آئین کے معاملے پر اکٹھے ہو گئے, قوانین کے معاملے پر اکٹھے ہو گئے. یہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس ایک حکومت بھی ہے, پی ٹی آئی کے پاس بڑی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی ہے, حکومت ہے ان کے پاس کے پی کی. اس کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں, یہ جو بھی باتیں ساری چل رہی ہیں, یہ ایسے حادثات کو سیاسی طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے ذمہ دار. لیکن طے تک پہنچنے کے لیے وہ ایٹیٹیوڈ بھی چاہیے ہوتا ہے نا, جو اس صوبے کی حکومت ہو. آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے, کس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں نہیں, یہ بات کرنی درست نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, عوام کی زندگی کی پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو آپ نے یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. تو اب آپ نے اس کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ ہوا کیسے ہے, کیا ہوا ہے, اور کیسے ہوا, اور ذمہ داری کس کی ہے. اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے ہی سیاست شروع کر دی. از دس ناٹ آبویس کہ 2 گھنٹے سے زیادہ وہ سیاح انتظار کرتے رہے؟ ایمبولینس بھیجی, ایمبولینس نے پانی کے اندر تو نہیں چلے جانا تھا, وہ کشتی بھی نہیں تھی. یہ بالکل یہ غلطیاں ہیں ساری کی ساری. آپ مشینری اٹھا کے سی ایم صاحب اسلام آباد لے آتے ہیں. آپ یہاں پر بیٹھ کر ہی فیصلے نہیں کر سکتے, یہ پبلک ڈبیٹ کا حصہ بھی نہیں ہے. جب اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی, یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں, وہ کس کی غلطیاں ہیں, کیا وہ ایک سسٹمک فیلیئر ہے یا وہ کسی شخص کا فیلیئر ہے؟ آپ کو کیا ویسے نظر آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو یور اون ججمنٹ؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر 2 گھنٹے تھے تو یقیناً وہاں پر سول ہیلی کاپٹرز بھی ہوں گے اور ملٹری ہیلی کاپٹرز بھی. اچھا بس اب یہ والی بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم ہر بار سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں ملٹری آ جائے سنبھال لیں. وہ بارڈرز کو سنبھال رہے ہیں اس ٹائم پر. یہاں تو یہاں کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے نا. اگر آپ لوگ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں, آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, تو سول پی ڈی ایم ایز ہیں, تو یہاں ملٹری کیوں آ جائے؟ ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم یہ سب مینٹین کر سکیں. اسی لیے یہ ٹاسک فورس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہوتے ہیں.
یہ ان کا CM KP کا ہیلی کاپٹر ہے بس. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایئر ایمبولینس بنائی آپ وہ ہیلی کاپٹر بھیج دیتے, پتہ نہیں اس کی کیا کیپیسٹی تھی, وہ کہاں تھا. اس لیے حقائق آپ نے معلوم کرنے ہیں کہ اگر 2 گھنٹے وہ وہاں پر رہے ہیں تو کیوں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو بچانے کا صرف کوئی اور طریقہ نہیں ہے, ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے, کوئی اور طریقہ جو بھی آپ کے پاس تھا. تو اس حقیقت کو پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد سیاست کریں. سیاست جس طرح ہمارے ملک کا کلچر بن گیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر یہ غلیظ باتیں کرنا, ایک دوسرے کو تانے دینا, یہ باتیں درست نہیں ہیں. تو اپنی سیاست کو اس بعد میں کھیلیں, لوگوں کی جانوں پر سیاست مت کھیلیں. اچھا, اب سیاست کی بات آپ کر ہی رہے ہیں اور سیاست جانوں پہ نہ کی جائے. آئی اگری ود دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریسپانسبلٹی ریمینز آف KPK گورنمنٹ. لیکن اب سیاست کے بعد یہ جو سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہیں اس میں JUI کو بھی فائدہ ہوا ہے. وہ JUI جو کسی زمانے میں PTI کے ساتھ چل رہی تھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ناٹ ایز اے گرینڈ اپوزیشن الائنس ایز یو سیڈ کہ ایسا کچھ تھا نہیں. اب تو ان کو بھی فائدہ ہو گیا ہے, 3 نشستیں تو ان کو بھی مل گئی ہیں. اب وہ کچھ بولیں گے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں وہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے, ان کی مرضی ہے. ایک جماعت ہے, ساری جماعتوں کو فائدہ ہوا نا. جب آپ نے انڈیپینڈنٹ جو لوگ تھے جنہوں نے بعد میں جماعت بنائی ان کو آپ نے نہیں سیٹیں دی تو وہ باقی میں بانٹ دی گئی, تو سب کو فائدہ ہو گیا. جو جماعتیں تھیں ان کو بھی شاید فائدہ ہوا ہوگا, ہر جماعت کو فائدہ ہوا ہوگا. تو بہرحال میری نظر میں یہ فیصلہ جو آئین کی روح ہے اس سے متصادم ہے. اوکے. اچھا بات صاحب, بجٹ پاس ہو رہا تھا تو بجٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ کہا کہ یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس. ایک تو وہ FIA اریسٹ نہ کرے ڈائریکٹلی لوگوں کو. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو درست تھے بجٹ کے اندر ترامیم کرانے میں, یا صرف آرم ٹویسٹنگ تھی؟ نہیں, آرم ٹویسٹنگ کس مقصد کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی آرم ٹویسٹنگ کی پوزیشن میں ہے. اچھا, وہ کیوں؟ مطلب جو ملک کے سیاسی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ان کا آرم ٹویسٹ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کسی کا آرم ٹویسٹ نہیں ہو رہا. یہ انڈیپینڈنس ان کے پاس نہیں ہے. لیکن باتیں تو منوا لی نا بس صاحب بجٹ میں انہوں نے. جی, بجٹ میں باتیں تو انہوں نے منوا لی. کہہ رہے تھے کہ اریسٹ نہ ہو, ایگریکلچر اریسٹ نہ ہو, تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ان سے جب بجٹ بن رہا تھا تو ان سے مشاورت نہیں ہوئی. That's a very valid point. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ بالکل وہ جو اختیارات تھے وہ بالکل غلط تھے, وہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. میں تو حیران ہوں کہ کیسے وہ انکلوڈ کیے گئے, کیونکہ آپ یہ اختیارات دیں گے اس ملک میں کاروبار ختم ہو جائے گا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کی ٹیکسیشن میں کلیکشن میں کمی آ جائے گی. آج ٹیکس ایسے کلیکٹ ہوتا ہے, کورس کر کے کہتے ہیں پیسے ایڈوانس ٹیکس دے دو. ٹیکس میں نے جمع کرانا ہے سپٹمبر میں, آپ مجھ سے لیتے ہیں جون میں نمبر پورے کرنے کے لیے. یہ سارے پاکستان کو پتا ہے. اب جب آپ یہ اختیارات دیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی والوں کو ہوگا. اور وہ جب آپ نے ایک نیب جیسے ادارے کو اندھے اختیارات دیے تو اس ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ نیب بن گیا, جس کا کام اکاؤنٹیبلٹی تھا. جب اس کو اندھے اختیارات ملے وہ بن گیا, کرپٹ ہو گیا. آپ جب اندھے اختیارات دیں گے آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, آپ کو اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے. یہ پرانے جو تھانے داری والے معاملات ہیں وہ ریئلسٹک بات ہوگی باسی صاحب, یا پھر آپ کو لگتا ہے امپلیمنٹیشن کی طرف ول بھی ہوگی؟ بیکاز اٹ کین بی ڈن, دیر از اے وے بٹ دیر از نو ول. یہ امپلیمنٹیشن آف ٹیکنالوجی نہیں چاہیے, آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. آپ نے کلیکشن کرنی ہے, لیکن آپ نے کلیکشن ٹرانسپیرنٹ اور ایکوٹیبل طریقے سے کرنی ہے, فیئر طریقے سے کرنی ہے. یہ ڈنڈے ماری سے اور تھانے داری سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی, اس سے نظام تباہ ہو جاتا ہے. Absolutely. Thank you very much, Bas Saab, for joining me in the program.